بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، ابھی میں نے آپ کے گوش گزار ایک حدیث کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا سعۃ ولم یضحی، وہ بندہ جو کہ وسعت والا ہے، صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا تقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا تقربن نون ثقیلہ، کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ وہ کبھی ہرگز ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، یعنی عید کی نماز ہی نہ پڑھے، اس کی عید ہی نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ بہت سخت وعید جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہیں قربانی کے کچھ مسائل۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ جو چاند نکلتا ہے ذی الحجہ کا، تو اس کے بعد کیا ناخن، بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، اور ارادہ، اور یہ تمہارا ارادہ بھی ہے کہ تم قربانی کرو گے، تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہ تو اپنے بال کاٹے نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ قربانی کر کے اس کے بعد وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے اور بال بھی جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا ہے، تو ہمیں ایسا کرنا۔ یہ اگرچہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس نے مستحب کو ترک کیا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کاٹتا تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ملے گی، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اس نے عمل کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں بھی کرنی تو وہ بھی یہ عمل کر لے۔ اگر گھر میں سربراہ نے قربانی کرنی ہے تو وہ سب کی طرف سے، جو استطاعت نہیں رکھتے سمجھو ان کی طرف سے بھی ہے، جن پہ واجب ہے ان کے اوپر تو اپنی علیحدہ سے کرنا ضروری ہے۔ تو گھر میں سربراہ نے قربانی کرنی ہے تو دوسرے بھی جو ہیں وہ ناخن یا بال وغیرہ 10 دن نہ کٹوائیں، تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اجر انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ جو بھی آپ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد الامت فلہ اجر 100 شہید۔ کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے جس کو لوگ جو ہے قدر نہیں کرتے، تو فرمایا اس کے لیے فلہ اجر 100 شہید، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سنت سمجھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے، حکم سمجھ کے ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ چند چیدہ مسائل بیان کیے، ویسے تو یہ جو قربانی کا باب ہے یہ بہت طویل ہے، تو ہمارا درس اتنا ہی ہوتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، اگر کوئی پیسہ ہے وہ بندے کی ملک ہے، ویسے اس نے اپنی بیوی کو پکڑایا ہوا ہے، تو مالک تو بندہ ہے نا، تو پھر وہ بندے کے اوپر ہی، میاں کے اوپر ہی قربانی واجب ہے۔ عورت کے پاس اگر جو ہم نے نصاب بیان کیا نا 86,625، اگر اتنے پیسوں کی مالک عورت ہے تو پھر اس کے اوپر ہے قربانی، اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ بالکل، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، ادھر کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں ادھر مجھے مہنگی پڑتی ہے، میں ادھر کرنا چاہتا ہوں، ادھر میں کس کو دوں گا گوشت، لینے والا کوئی نہیں، کافر ہیں سارے، تو دیکھیں قربانی پھر ادھر بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرین املحین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈے سینگوں والے اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے سیاہی مائل سفید مینڈے، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ سرمئی کلر کے، دوسرے میں آتا ہے کہ اس کا جو مینڈے ذبح کرتے تھے نا، رنگ اس کا وائٹ ہوتا تھا، اوپر سیاہ دبے ہوتے تھے۔ تو یہ بہت خوبصورت یعنی لگتا ہے جب وائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشان ہو نا کالے کالے، تو یہ ڈب کھربا بہت اچھا لگتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ڈب کھربا کہتے ہیں، ڈبیوں والا۔ تو اس طرح کا خوبصورت مینڈا ہوتا، آپ وسلم 2 کرتے اور بیدی ہی اپنے ہاتھوں سے کرتے، وسمّا وکبرا، آپ وسلم جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے اور تکبیر کرتے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، سما وکبرا یہ الفاظ کہتے، ووضع رجلہ اور اپنا قدم اس کے اوپر رکھتے اور اس کو ذبح فرما دیتے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کرے گا تو اس کا اور زیادہ اجر ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، 37 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کا زیادہ اجر ہے۔ یہ بالغ پہ واجب نہیں ہے، بالغ بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، اگر ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے 86,625 پھر ان کے اوپر واجب ہے۔ اگر اتنے پیسوں کے مالک نہیں ہیں تو واجب نہیں ہے، تو اگر پھر بھی آپ ادا کر دیتے ان کی طرف سے، ان کو ثواب اس کا ملے گا۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بال اس کے اوپر ہوں گے، آپ نے بڑا جانور ذبح کیا، جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ اور بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور فرمایا وہ قیامت والے دن اپنے سینگوں سمیت اپنے کھروں سمیت آئے گا اور اپنی پشت پہ سوار کر کے وہ پل صراط سے گزار کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہ سوال ہے کہ کسی نے عمرے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ بھی صاحب نصاب ہوگا؟ حج کے لیے بھی رکھے ہوں گے تو صاحب نصاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، حج کے لیے بھی رکھے ہیں نا، جب تک پیسے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہیں۔ اگر مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں پیسوں کی شکل میں، شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہیں، رقم موجود ہے، نصاب کے برابر ہے، نیچے جو بھی ہے رکھے ہوئے ہیں، پیسے ہیں، قربانی واجب ہوتی ہے۔ جی بالکل، سوال یہ ہے کہ گھر کا سربراہ والد ہے تو بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بھی 2-4 لاکھ ہیں، صاحب نصاب ہے، 86,000 سے زیادہ اماؤنٹ ہیں، تو کیا بیٹے پہ بھی ہوگی؟ بالکل، سربراہ باپ ہے، بیٹا بالغ ہے نا، اگر بالغ ہے تو صاحب نصاب بھی ہے تو بیٹے کی بھی قربانی دینی ضروری ہے۔ بیٹا اگر باپ دے دیتا اس کے نام کی، وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے میرے نام کی میرا باپ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر جو ہے علیحدہ سے ہوگی۔ ایسا میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا کہ اگر والد نے کرنی ہے، سربراہ میرے والد صاحب ہی ہیں، تو اب میں صاحب نصاب ہوتا تھا تو میں اپنی علیحدہ قربانی دیتا تھا، بالفرض میرے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں تو میں اپنا حصہ ڈال لیتا تھا کہیں، تو اگر میرے پاس زیادہ ہیں تو میں اپنا بکرا لے آتا تھا۔ تو ایسا ہے کہ اگر بیٹے کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔